بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ مسلمانوں کو بروز قیامت ملنے والے گھر کو جنت کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ جنت میں باغات ہیں، وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، عالم غیب میں سے ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق تاریخ میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے مقرر بندوں کی نسبت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 10 جانور کون سے ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے۔ کن کن انبیاء کرام سے جانوروں کو کس وجہ سے نسبت ہے، اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا اور آپ کو بتاتے ہیں اس پہلے جانور کا نام۔ وہ پہلا جانور ہے جو جنت میں جائے گا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مالک کے نزدیک انتہائی محبوب ہو اور اس محبت کی وجہ سے اس کا مالک اسے کام اور بوجھ ڈھونے سے آزاد کر دے اور دوسری اونٹنیوں کی طرح اسے چرنے کے لیے چراگاہ نہ بھیجے۔ قصوہ اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس کے کان یا ناک یا ہونٹ کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ اس طرح کے کسی عیب سے پاک تھی۔ قصوہ نامی مبارک اونٹنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ قصوہ اونٹنی نہایت فرما بردار اور شریف الطبع تھی۔ اسلامی تاریخ میں قصوہ اونٹنی کا بڑا مقام ہے۔ قصوہ قبیلہ بنی کشیر کی چراگاہوں میں پیدا ہوئی۔ اس کی رنگت سرخی مائل تھی۔ جب قصوہ 4 سال کی ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بنی کشیر سے 800 درہم کے عوض خرید لیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہجرت کر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت سے یہ کہہ کر روکے رکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ساتھی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور بنی کشیر سے 2 تیز رفتار اور طاقتور اونٹنیاں خرید لی۔ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک قصوہ تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار میں پناہ لی۔ 3 دن کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے اونٹنی پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 اونٹنیوں میں سے کوئی ایک پسند فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اونٹنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروخت کی اس کا نام قصوہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ دوستو، علماء کرام کا کہنا ہے کہ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اونٹنی خریدنے میں حکمت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اس مبارک اور تاریخی سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان و مال سے ہجرت فرمائیں۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا وہ عظیم سفر کیا جسے اسلامی تاریخ میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس سفر کے بعد قصوہ اونٹنی کو شرف و رفعت کی کئی منزلیں ملیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، جہاں پہنچنے پر مدینہ منورہ کی بچیوں نے دف بجا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس مبارک سفر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار تھے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں،
انصار اگرچہ دولت مند نہ تھے لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قصوہ اونٹنی توفیق الہی سے چل رہی ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، اسے جہاں حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی۔ نیز اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام پر ہی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوگی اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرمائیں گے۔ یہ سن کر سب قصوہ کی راہ سے ہٹ گئے اور حیرت و استعجاب سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہے۔ قصوہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے نہیں اترے۔ قصوہ دوبارہ اٹھی، تھوڑی دور گئی، مڑ کر دیکھنے کے بعد دوبارہ اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال والوں یعنی بنی نجار کا محلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ننیال میں قیام فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر قصوہ سے کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ادھر حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر قصوہ کی نکیل پکڑ لی۔ چنانچہ اس مدت کے دوران قصوہ ان کے پاس رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قصوہ کو وہ طاقت و قوت عطا کی کہ وہ وحی کے بار کو برداشت کر سکے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ واحد سواری تھی جو وحی کا بھار برداشت کر سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوتے اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اپنے وزن سے کئی گنا بھاری ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے اور اچانک وحی کا نزول ہوتا۔ وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا گویا قصوہ کی ہڈیاں چٹخ جائیں گی۔ وحی کے بوجھ کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اور روایت پیش خدمت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کے بوجھ سے قریب تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میں سمجھا کہ آج کے بعد میں اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے 5 اہم مواقع میں شرکت نصیب ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے اسی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ، عمرہ قضا، فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے سفر میں بھی قصوہ شریک تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ تواضع اور انکساری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر سر جھکا لیا کہ سر اقدس قصوہ کے کوہان سے لگ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں فاتح بن کر داخل ہوئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمان سے بتوں کو مارتے اور فرماتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوکر سے بت اوندھے منہ گر پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوہ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی اہم مہم کے لیے اپنا سفیر بنا کر روانہ کرتے تو اسے قصوہ پر بھیجتے تھے۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔
قافلے کی روانگی کے بعد سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اعلان کر دے۔ خون اور مال کے عہد و پیمان میں عربوں کا دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کروائے۔ خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قصوہ پر سوار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قصوہ پر سوار ہو کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، تکبیر کہی گئی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کی امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ قصوہ کی آواز سنائی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تکبیر کہنے والے تھے رک گئے اور فرمایا، یہ قصوہ کی آواز ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے ہیں۔ جب قصوہ قریب آتی ہے تو اس پر بھی سوار نظر آ جاتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات عروج یا وادی سجنان میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قصوہ پر سوار دیکھا تو دریافت کیا، امیر ہو یا مامور؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مامور۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر الحج کی حیثیت سے لوگوں کو حج کرایا۔ 10ویں تاریخ یعنی قربانی کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قصوہ پر سوار ہو کر جمرہ کے پاس لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ جن کے ساتھ عہد و پیمان نہیں تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوتاہی نہیں کی، نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کروایا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، نہ کوئی بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرہ عرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ مختلف مہمات کے علاوہ سفر و حضر کے دوران بھی اکثر و بیشتر صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قصوہ پر سوار ہوئے۔ حجۃ الوداع کا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوہ پر کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے، جہاں 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک جامع خطبہ دیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ یہ مساواتی انسانیت اور ذات پات کے خاتمے کا اولین چارٹر ہے۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ جامع خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو میری بات سنو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ واضح رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خطبات میں یہ خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طویل ترین خطبہ ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمانے اور ظہر و عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے وقوف پر تشریف لے گئے
کسوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشات کو سامنے کیا اور قبلہ رخ وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسوہ پر سوار ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے بٹھایا، وہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسوہ اس قدر محبوب تھی کہ اسے دیگر اونٹنیوں کی طرح کھونٹے سے باندھ کر نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ اسے کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ کسوہ کا دائمی مسکن جنت البقیع کے قریب ایک چراگاہ تھی۔ کسوہ وہاں قرب و جوار کی جھاڑیوں سے چرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسوہ کو پیار سے کبھی جدائی بھی کہہ کر بلاتے تھے، کبھی قصبائی اور کبھی ازبا کہتے، گویا یہ سب کسوہ کے نام ہیں۔ کسوہ کو اونٹوں کے دوڑ کے مقابلوں میں بھی کبھی کبھار شریک کرایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب کبھی کسوہ کو اونٹوں کے مقابلوں میں شریک کروایا گیا تو کسوہ دوڑ میں ہمیشہ بازی لے گئی۔ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوڑ کے مقابلے میں کسوہ پیچھے رہ گئی اور دوسری اونٹنی اس پر سبقت لے گئی۔ اس پر مسلمانوں کو افسوس ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں جس چیز کو لوگ بہت زیادہ بلند مقام دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کے مقام سے گراتا ہے۔ کسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 11 سال تک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جہاں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے عظیم صدمہ تھا، وہاں کسوہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس صدمے سے نکل آئے، مگر کسوہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ شدت غم کی وجہ سے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ کسوہ نے کھانا پینا ترک کر دیا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسوہ پر کوئی سوار نہ ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا 1 سال بھی پورا نہیں ہوا کہ کسوہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوسرا جانور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ اس اونٹنی کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ اونٹنی کیسے پیدا ہوئی اور اسے کیسے ختم کیا گیا۔ دوستو، قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرا میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور 2 شخصیات کے نام سے موسوم ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صالح ہے۔ مدائن صالح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ العلا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونق ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن صالح اسٹیشن ہے۔ وادی سمود کا یہ صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم بیگانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالی شان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل از مسیح کے ان عظیم فنکاروں کو دیکھ کر آج دور جدید کے ماہر تعمیرات بھی انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنی مکینوں کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی چشمدید گواہ ہیں، اور دور جدید کی نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں، دیکھو مجھے جدید عبرت نگاہ۔ قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔
سورہ الاعراف آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوشش کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گابن و قوی اور تندرست ہو۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 153 تا 154 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے تم جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سربسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت، تندرست اور توانا گابن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمر اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ نقفت اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے، قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ القمر آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، اے صالح، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، سو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کے رسیا 2 اوباش نوجوان کسرا اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ ان کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مسرا نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لان تان شروع کر دی، جس پر قیدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو وہ خبردار ہو کر ان کے ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔
اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہیں قتل کر دے۔ لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ صفاق لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیش گوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگھاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ دوستو، وہ تیسرا جانور جو جنت میں جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو فرشتوں کی ضیافت کے لیے بلوایا تھا۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو سفیان یعنی مہمانوں کا باپ ہے۔ آپ کے مکان کے 4 دروازے تھے، ان سے دیکھتے رہتے کہ کب کوئی آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے پوری زندگی دن یا رات کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھایا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا یا کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو آپ بسا اوقات میلوں تک کسی مہمان کی تلاش میں نکل جاتے۔ عربوں میں بالعموم اور قریش میں بالخصوص مہمان نوازی کی روایت حضرت ابراہیم کا فیضان تھا۔ مہمان نوازی علامت ایمان میں سے ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے، اور ابتداً انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہے، اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی، اور فوراً ایک تلا ہوا بچڑا سامنے لا کر رکھ دیا۔ دوستو، یہ وہی بچڑا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس چوتھے جانور کی کہ جو جنت میں جائے گا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڈھا ہے، جو آپ علیہ السلام کی قربانی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر جنت سے لائے تھے۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے بچپن سے ہی بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک چھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کے پے کر عظیم ماں کے آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ ثابت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم اور رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی،
सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो उन्हें सीने से लगाया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। फरमाया, ए हाजरा, आज हमारे नूरे नज़र को आप अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। ममता की मुकद्दस शेरनी और अनमोल जज्मों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसाकर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक तेज़दार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मीना की जानिब चल दिए। शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र व इस्तकामत और इताअत खुदाबंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुज़तरब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फ़ैसला कर लिया। चुनाचे जुमरा उक़बा के मुकाम पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फ़रिश्ते ने कहा, यह शैतान है, इसे कंकरियाँ मारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कहकर उसे 7 कंकरियाँ मारीं, जिससे वो ज़मीन में धंस गया। अभी आप कुछ ही आगे बढ़े थे कि ज़मीन ने उसे छोड़ दिया और वह जुमरा वस्ता के मकाम पर फिर वरगलाने के लिए आ मौजूद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दोबारा कंकरियाँ मारीं तो फिर ज़मीन में धंसा, लेकिन आप कुछ ही आगे बढ़े थे कि वह जुमरा ऊला के मकाम पर फिर मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहकर कंकरियाँ मारीं तो वो ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि उसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया। शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। तीनों मर्तबा की कंकरियों ने उसके जिस्म को ज़ख्मों से चूर कर दिया था। अचानक उसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेस बदल कर भागा भागा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ऐ इस्माइल की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहीम तुम्हारे लख्ते जिगर को कहाँ ले गए हैं? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए होंगे। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने वादिय मिना में ले गए हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हैरत व ताज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, ये कैसे मुमकिन है एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहेते और इकलौते बेटे को ज़िबा कर दे? इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुंह से निकला, वो ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं। ये सुनकर सब्र व शुक्र और इताअत व फरमाबरदारी की पैकर अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माइल क्या, उसके हुक्म पर 100 इस्माइल कुर्बान हैं। अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल फरमा। शैतान यहाँ से नामुराद होकर वापस मिना की जाने पलटा, लेकिन वहाँ का ईमान अफरोज़ मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादी मिना के स्याह पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फ़रक पर मौजूद तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मताए अजीज़ की कुर्बानी का महय्यरुल उक़ूल मंजर देखने में महव थे। मक्के से आने वाली गर्म हवाएं भी मिना की फ़िज़ाओं में मौजूद इबादत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थी। रिवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने की हिदायत दी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नज़र ना आए, और आप भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़िबा कर रहे हों तो शफ़क़त पिदरी की अम्र इलाही पर गालिब आने का इम्कान ना रहे। सब्र व इस्तकामत के कोहे गिरां वालिद ने गोशा जिगर के मशवरे पर अमल किया और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो तकमील हुक्काम खुदाबंदी में तेज़ धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ लख्ते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदाबंदी जोश में आई और अल्लाह जल्ला शानहू के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफ़ेद रंग के खूबसूरत मींढे को लेकर हाजिर हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। यूं दोस्तों, वो जन्नत से आया हुआ मेंढा अल्लाह पाक की राह में कुर्बान हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस बेमिसाल जज्बा ईसार, इताअत व फरमा बरदारी, जुर्रत व इस्तकामत, तस्लीम व रज़ा
اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ دوستو، اب بات کریں گے اس 5ویں جانور کی جو جنت میں جائے گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے ہے، جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنو اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار شخص رہتا تھا جس کی اولاد نہیں تھی۔ اس کا بھتیجا ہی اس کا وارث تھا، لیکن جلد از جلد امیر بننے کا لالچ اس پر کچھ اس طرح سوار ہوا کہ اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کو بستی کے مضافات کے راستے پر پھینک دیا۔ صبح کو جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی تو کسی کو کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بھتیجا اپنے آپ کو مظلوم اور اپنے چچا کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے خود ہی قاتل کی کھوج بھی لگانے لگا۔ قاتل کا سراغ نہ مل سکا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور قاتل کا سراغ لگانے کی درخواست کی۔ آپ نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اگر کسی کے پاس اس قتل کے شواہد موجود ہوں تو وہ آ کر گواہی دے، لیکن کوئی بھی اطلاع موصول نہ ہوئی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، وہ ہمیں قاتل کا نام بتا دیں۔ آپ نے رب ذوالجلال کے حضور میں دعا کی تو فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ یہ حکم سن کر بنی اسرائیل نے حسب عادت حجت بازی شروع کر دی کہ قاتل کی شناخت اور گائے کے ذبیحے میں کیا مناسبت ہے؟ آپ ہم سے معاذ اللہ مذاق فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لوگوں کی حجت بازی جاری رہی اور کہنے لگے کہ اللہ سے معلوم کریں گائے کیسی ہو۔ آپ نے اللہ سے پوچھ کر فرمایا، حکم ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا۔ لوگ پوچھنے لگے، رنگ کیسا ہو؟ فرمایا، شوخ اور زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو بھری لگتی ہو۔ لوگ پھر کہنے لگے، اس کی صفت کیسی ہو؟ کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور مزید وضاحت ہوئی تو انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ ارشاد ہوا، وہ گائے مشقت کرتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم اور بے داغ بھی ہو۔ کہنے لگے اب بات مکمل ہوئی، جبکہ وہ محض حجتیں کر رہے تھے۔ ان کی نیت گائے ذبح کرنے کی تھی ہی نہیں۔ اگر پہلی بار ہی حکم کی تعمیل کر دیتے تو کافی ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوالات کو طول دے کر اپنے لیے مزید قید بنوا لی اور انہیں گائے کی تلاش میں مشقت و جستجو کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی ہی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ ایک لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ لوگوں نے گائے کو اس کی کھال میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خرید لیا۔ گائے کو ذبح کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر ضرب لگاؤ۔ جب ضرب لگائی گئی تو وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی اور پھر فوت ہو گیا۔ بعد میں قاتل کو بطور سزا قتل کر دیا گیا۔ دوستو، اس جنتی گائے کے مالک اور اس کی قیمت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی بچیا بھی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اپنی ماں کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ سالوں بعد بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کے والد کی بچیا جو اب بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی اسے 3 دینار میں بیچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب بیچنے لگو تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ کر اس سے ملا اور 6 دینار گائے کی قیمت لگائی، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا راضی نہ ہوا اور آ کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں نے 6 دینار قیمت کی منظوری دے دی مگر اجازت لینے کی شرط باقی رکھی۔ اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور اس بار 12 دینار قیمت لگائی مگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ ماں نے کہا، اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کہ کیا آپ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے یہ سوال کیا تو وہ فرشتہ بولا، ابھی اسے مت بیچو۔ جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ اس واقعے کی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔
دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں اس چھٹے جانور کے بارے میں جو کہ جنت میں جائے گا۔ یہ وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک زندہ رہے۔ دوستو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا یعنی موجودہ عراق کے شہر موصل کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ علیہ السلام نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش یعنی موجودہ تیونس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے آپ علیہ السلام کے پیچھے توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقے یافا میں کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لیں۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرعہ ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرعہ آپ علیہ السلام کے نام ہی نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ علیہ السلام پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذنون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نواز دیا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں۔ دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔ بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ و استغفار کی، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز بعد اگل دیا۔ وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور و نحیف ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نومولود بچے کی طرح ناتواں کمزور تھے۔ آپ علیہ السلام کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ علیہ السلام پر سایہ کیے رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے باموجب ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ علیہ السلام ضعیف اور کمزور تر ہوتے جاتے تھے۔ قرآن مجید مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی حالت کو اس طرح بیان کرتا ہے، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ دوستو اس مچھلی کا نام نجم تھا۔ وہ بڑے سر والی مچھلی تھی اور پوری کشتی کو نگلنے کی صلاحیت رکھنے والی تھی۔ ایک نبی علیہ السلام کی چند روز کی صحبت بابرکت کی وجہ سے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں اس مچھلی کا پیٹ چند دن ایک نبی علیہ السلام کی تجلیات کا مرکز رہنے کی وجہ سے عرش اعظم سے افضل ہے۔ آج کئی 100 سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ دوستو وہ 7واں جانور جو جنت میں جائے گا وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے۔ اس گدھے کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام بیت المقدس یعنی فلسطین کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سفر کا سامان ایک برتن، کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ نیز آپ ایک دراز گدھے پر سوار تھے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس کی تمام بستیوں میں پھرے لیکن آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آیا اور سب عمارتیں گری ہوئی تھیں۔
اس قدر ویرانی دیکھ کر آپ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری اسی جگہ باندھی اور آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کو 100 سال کی نیند سو گئے، نیز آپ کا دراز گوش بھی مر گیا۔ اس عرصے کے دوران آپ علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ 100 سال بعد آپ کو شام کے وقت زندہ کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ سے فرمایا، تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت، کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہوئے ہو، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، ویسے ہی صحیح سلامت ہے، اور اپنا گدھا دیکھو کس حال میں ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے کھجور اور انگور کا رس دیکھا تو واقعی دونوں کی تر و تازگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا، جبکہ گدھا بالکل گل سڑ گیا تھا اور اس کے اعضاء بھی بکھر گئے تھے، صرف سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے اعضاء جمع ہو کر واپس میں ملنے لگے، ہڈیوں پر گوشت اور کھال لگ گئی اور گدھا زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا۔ قدرت خداوندی کا یہ شاندار اور بے مثال نمونہ دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنون، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بہت بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے 2 جانداروں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک تو آپ کا ہدہد اور ایک وہ چونٹی جس سے آپ کی ملاقات کا تذکرہ سورہ نمل میں بھی موجود ہے۔ اس ملاقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت روب و دبدبے والے بادشاہ تھے، یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سرکاتا، دریاؤں کو عبور کرتا، یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نملہ یعنی چونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلا رہی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے، یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلدی فوج قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے، میں حکم دیتی ہوں تمام چونٹیاں اپنی بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تمہاری کثیر تعداد اس وادی میں ہے اور زمین پر یہ رینگ رہی ہیں جو ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلے روندی جا سکتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 15 تا 19 میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا۔ اس نے کہا، اے لوگوں کہ ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمارے لیے ہر شے مہیا کر دی گئی ہے،
بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ اور جمع ہوا لشکر سلیمان کے لیے جنوں انس پرندوں کا، اور وہ درجہ بدرجہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے، یہاں تک کہ وادی نمل میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں روند ڈالیں۔ چونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور کہا، اے پروردگار، مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر یہ اعلان کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے، اور مجھ کو اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پوچھا، بتا تیری سلطنت بڑی اور وسیع ہے یا میری سلطنت بڑی ہے؟ چونٹی نے کہا کہ کس کی سلطنت پر عظمت ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، مگر اس وقت میرا تخت سلیمان کے ہاتھ ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے جملہ مخلوقات کو کس طرح اپنے تصرفات کے احاطے میں لیا ہوا تھا۔ ائمہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آپ کی قائم کردہ پارلیمنٹ کے 600 سے زائد اراکین تھے۔ آپ سلطنت کے مختلف کاموں کو سر انجام دینے میں ہر مخلوق سے کام لیا کرتے تھے۔ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تو ہر شخص کو اس کی مشاورت میں شریک کیا جاتا۔ ہدہد اسی دربار میں پرندوں کی نمائندگی کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ زیر زمین پانی کے ذخائر کا پتہ تک چلا لیتا تھا۔ اس طرح وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر کے دوران حصول آب کا اہم فریضہ بھی ادا کرتا تھا۔ چنانچہ اس سورہ میں ہدہد سے مراد وہ خاص پرندہ ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے زیر تربیت رکھا۔ آپ کی بارگاہ سے اس نے ذہانت، نظم و نسق اور آداب بجا لانے کے اصول و ضوابط سیکھے۔ دوستو، یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملکہ سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہے۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اس کے پاس یہ خط ڈال دو، پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ براندام ہو گئی اور اپنے اراکین سے یہ کہا کہ اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور اگر دن رکھتے ہو میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ و تحائف ان کے پاس بھیج دو۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑا تاج مائے ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو پلٹ جا ان کی طرف، تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے،
یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ اسی نسبت سے ہدہد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں اس آخری جانور کے بارے میں جو کہ جنت میں جائے گا، تو وہ ہے اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو کچھ تفصیل اصحاب کہف کے بارے میں بتاتے چلیں۔ دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ کے ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کے سورہ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں انکا ہو کر ٹرٹس نامی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کھچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے، جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجودہ عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جب شخص کے ذمے یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ ان 300 سالوں کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی،
جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملخا کو بازار کھانا لینے بھیجا۔ جب یملخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں؟ یملخا نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملخا حیران پریشان ہوا اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ باقی میرے ساتھی اب غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہ اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑ کے ایک غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تو اپنے خیال میں غار اور قطبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آثار قدیمہ کی تحقیقات کے جو جدید انکشافات کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں اسی شہر رقیم کی دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن کی حرف بحرف تصدیق ملتی ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام اور تعداد صحیح ثابت نہیں۔ تفسیری اور تاریخی واقعات میں نام مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: مقسلبینیہ،
تملخہ، مرتونس، سنونس، ساریونس، زنواس، کاستیونس، جبکہ 8واں اور ان کا کتا جس کا نام قطمیر تھا۔ تو اس کتے کے نام پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن عباس کے قول پر اس کا نام قطمیر اور علی المرتضیٰ کے قول پر اس کا نام ریان تھا۔ اوزائی نے کہا کہ تقور تھا، سودی نے کہا سور تھا اور کعب نے کہا صحبا تھا۔ ابن منظر نے ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک عالم آدمی سے پوچھا کہ وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا شیر تھا، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شیر نہیں تھا، لیکن وہ سرخ کتا تھا، ان کے ساتھ ان کے گھروں سے نکلا تھا، اس کو قطمور کہا جاتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے کثیر النواع سے روایت کیا کہ اصحاب کہف کا کتا زرد رنگ کا تھا۔ ابن ابی حاتم نے سفیان کے طریق سے سفیان سے روایت کیا کہ کوفہ میں ایک آدمی کو عبید کہا جاتا تھا اور وہ جھوٹ کے ساتھ متہم نہ تھا۔ اس نے کہا میں نے اصحاب کہف کے کتے کو دیکھا ہے، گویا کہ وہ موٹی چادر کی طرح سرخ تھا۔ اصحاب کہف کے کتے کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا بلم باور کی شکل کا بن کر جنت میں جائے گا اور وہ اس کتے کی شکل کا ہو کر دوزخ میں پڑے گا۔ اس یعنی اصحاب کہف کے کتے نے محبوبان خدا کا ساتھ دیا، اللہ نے اس کو انسان بنا کر جنت عطا فرمائی، اور اس یعنی بلم باور نے محبوبان خدا سے عداوت یعنی دشمنی کی، نتیجہ وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ چند جانور جنت میں جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، اصحاب کہف کا کتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اگر زمین مسجد کے لیے وقف ہو جائے تو اس کی شان و عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے وقف کر دی تو اسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ زمین اور کتا زندگی وقف کرنے کی وجہ سے شان والے ہو گئے، تو اگر انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی حصول کی خاطر دین کے لیے وقف کر دے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کے فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔